کیا فرق پڑتا ہے اگر تو شام کو گھر جائے تو درجن کنو لے جائے اور جانے سے پہلے ابے کو فون کر دے ابا جی میں آ رہا ہوں کھانا نہ کھائیو اج کٹھیاں بہ کے کھاواں گے. ہاں تو کیا تیرا کوئی نقصان ہو جائے گا؟ ساری رات تو سویا رہے گا، باپ تیرے لیے دعا کرتا رہے گا. یہ چیزیں کب آئیں گی ہمارے اندر؟ میں اگر جاؤں اور کنو لے جاؤں اور بغل میں لگا کے کمرے میں تو باپ کو پتہ نہیں چلتا، اور والدین سب سمجھتے ہیں، ان کو سارا پتہ ہوتا ہے. لیکن والدین کے درد کو سمجھیں، ان کو عزت دیں، ان سے پیار سے پیش آئیں. دیکھیں نا، جس باپ کی کل کمائی ایک بیٹا ہو، ساری زندگی کی اسی کمائی ہو، اور تو جب اس کے سامنے فروٹ لے جاتا ہے دوسرے کمرے میں چھپا کر، جب تو لے جاتا ہے اور جا کے بیوی سے کہتا ہے چل یہ 4 کنو پلیٹ چلا کے ابے نے دے آیا، تو ابے کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ اتنا ٹائم نہیں تیرے پاس یار، اتنا ہی وقت دیں. عزت دیں یار بوڑھوں کو، ماں باپ کو عزت دیں، ان سے پیار سے پیش آئیں، ان کے پاس بیٹھا کریں، ان سے محبت کی. یہ ترس جاتے ہیں ان باتوں کے لیے. آپ کے پاس، ہمارے پاس وقت ہی نہیں دینے کے لیے. عزت ہم دے نہیں پا رہے. جب تو 6 کنو بیچتا ہے نا تو وہ کہہ دیتا ہے کہ بیٹا تجھے تو کسی نے تحفہ دیا ہوگا، لیکن میں نے تو تجھے جوانی دی ہے. میں تو اس حد تک پہنچ گیا ہوں کہ اب بوڑھا ہو گیا ہوں، کمر بھی نہیں اٹھائی جاتی، اب تو چلا بھی نہیں جاتا، ہاتھ بھی کامتے ہیں، اور تو چھپ کے اندر لے جاتا ہے. والدین منع نہیں کرتے، وہ خوش ہوتے ہیں، لیکن یہ طرح انداز ٹھیک نہیں. عزت دیں بوڑھوں کو. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو عزتیں دی، نرم مزاجی سے لوگوں کے ساتھ پیش آئے، اور بچوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ نرم مزاجی سے، اس انداز سے بوڑھوں کو عزت دی. اس انداز سے میں جب بھی حدیث مبارکہ پڑھتا ہوں نا تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. یہ جو آج بیٹھے ہیں نا جی، وہ جی انسانوں کے حقوق، اور یہ امریکہ سے آوازیں اٹھ، انہوں نے انسانوں کو حقوق دینے ہیں اور بوڑھوں کو، یہ کیا حق ہے جی؟ بوڑھا ہو گیا تو اسے وہ اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آؤ، یہ حق ہے؟ وہ بابا جی جو ساری عمر خدمت کرتے رہے اولاد کی، جب وہ بوڑھا ہو جائے تو اسے اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آؤ، یہ عزت ہے؟ یہ حق ہے اس کا؟ آؤ میں بتاؤں کہ میرے مصطفیٰ کریم نے کس طرح سے بوڑھوں کو عزت دی. فرمایا جس نے سفید بالوں والے کی، اللہ اکبر، جس نے سفید بالوں والے کی عزت کی، میں اسے عام نہ سمجھنا، اس نے تو اپنے رب کی عزت کی ہے. اس نے، یہ بخاری کے لفظ ہیں، بخاری کی حدیثیں، تم نے اس کو مذاق سمجھ لی. فرمایا جس نے بوڑھے بالوں والے کی عزت کی، اس نے اپنے رب کی عزت کی. بوڑھوں کو اس طرح سے عزت دی، بچوں کو عزت دی، نرم مزاجی سے. علیہ السلام گزر رہے ہیں تو بچے آپس میں کھیل رہے ہیں. آج بھی بچے کھیلتے ہیں نا، خروٹ بانٹے، تو بچے وہ کھیل رہے تھے. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دراز گوش پر سوار تھے. دراز گوش، جس خچر پر سرکار سوار ہو جائیں پھر عاشق اسے کھچر نہیں کہتے، پھر اسے دراز گوش کہتے ہیں. ہاں جی، اچھا جی، تسی سرکار دی جنوں شان عظمت بیان ہوئی ادوں بھی مٹھا مٹھا انجن کری جاندے ہو، ذرا مل کے آکھو نا سبحان اللہ. جس دراز گوش، جس خچر پر سرکار سوار ہو جائیں پھر اسے عشاق دراز گوش کہتے ہیں. اس پر سوار تھے تو بچے کھیل رہے تھے. کس طرح سے بچوں کو عزت دی. سرکار علیہ السلام جب ان بچوں کے پاس جاتے تو ان کہتے السلام علیکم. ہاں جی، کیا کہتے جی؟ السلام علیکم. کیا بات ہے، وہ ان کی کیا شان ہے ان بچوں کی، جن کو سرکار کہہ رہے ہیں اللہ تمہارے اوپر رحمت فرمائے. ہاں جی، ان کو سرکار کہہ رہے ہیں السلام علیکم. پھر وہ بچے خوش ہو کر جواب دیا کرتے. سرکار علیہ السلام ان بچوں کو نا اپنے ساتھ اپنے دراز گوش پر سوار کر لیا کرتے، اپنے دراز گوش پر سوار کر لیا کرتے. اور وہ دراز گوش، اب اس کی بات چھیڑی گئی ہے تو میں قاری دیتا ہوں. الخصائص الکبریٰ میں لکھا وہ دراز گوش بھی بڑا سیاںا تھا، بڑا ہی سیاںا تھا. کتنا سیاںا تھا پتہ ہے؟ جب سرکار علیہ السلام کو کسی صحابی سے کوئی کام ہوتا نا تو اسے کہتے کہ جا میرے فلاں غلام کو بلا کے لا. اب وہ کیا کرتا؟ وہ دوڑتا ہوا جاتا. مثال دے رہا ہوں، اگر جناب عمر سے کام ہوتا، جناب صدیق اکبر سے کام ہوتا تو وہ دراز گوش دوڑتا ہوا جناب شیر خدا سے کام ہوتا تو دروازے پر جا کر نا اپنے سر سے دروازے پر دستک دیتا، دروازے پر دستک دیتا. جب دروازے پر دستک دی جاتی تو گھر والوں کو پتہ لگتا کوئی آیا باہر. تو جب باہر آتے نا شیر خدا جناب صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، تو اشارہ کر کے کہتا تجھے محمد مصطفیٰ بلا رہے ہیں. یہ اس کا حسن ہے، یہ اس کا انداز ہے. وہ اس انداز سے سرکار سے، وہ دراز گوش، سرکار علیہ السلام نے بچوں کو کس طرح عزت دی، اس دراز گوش پر ساتھ سوار کر لیا کرتے اور سوار کر لیا کرتے. جب
منزل تک پہنچ جاتے تو اسے انہیں اتار دیتے۔ اب بچے جب واپس آتے نا جہاں کھیل رہے تھے تو وہ ایک دوسرے سے بحث کرتے۔ کیا بحث کرتے؟ ایک کہتا میں نا آج سرکار کے ساتھ دراز گوش پہ سوار ہوا تھا۔ اللہ کرے جی تسی بولو، مرضی ہے نا تہاڈی۔ وہ بچے نا آپس میں فخر سے کہتے کہ میں نا آج سرکار کے ساتھ دراز گوش پہ سوار تھا۔ تو وہ جو آگے بیٹھا ہوتا تھا نا، جس کی وہ سامنے چھاتی سرکار کی پشت سے لگ رہی ہوتی تھی، تو وہ اس پیچھے بیٹھنے والے کو کہتا چپ کر روئے بیٹھا تو بھی سیں، پر میں ذرا اگا بیٹھا سا۔ انہوں نے کہا کتھے؟ میں اتنے بیٹھا سا جتنے میرا سینہ سرکار دی پشت نہ لگ رہا سی۔ تو اس انداز سے سرکار نے ان بچوں کو بھی عزت دی، بوڑھوں کو عزت دی، نرم مزاجی سے ان کے ساتھ پیش آئے۔